نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے، واقعہ افک۔ افک کہتے ہیں ایک بہت بڑا جھوٹ، سلینڈر، انگلش میں جس کو سلینڈر کہا جاتا، افک کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا بہتان، سلینڈر۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب غزوے سے واپس مدینہ جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں پڑاؤ ڈالے، اور وہاں پر جو ہے نا، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی غزوے پر جاتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات جو اس وقت موجود رہتے ان کے بیچ میں قرعہ ڈالتے تھے، یعنی ڈرا کرتے تھے، نام لکھ کر ڈرا ڈالا جاتا تھا کہ کون چلیں گے ساتھ میں۔ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی اس غزوے میں۔ تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑاؤ ڈالے راستے میں، پھر رات میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ وہ ضرورت کے لیے یعنی قضائے حاجات کے لیے نکلی اور واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا۔ وہ ہار پہنے ہوئے تھے اور وہ جب واپس آئے قضائے حاجت سے تو سینہ کو جب ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور پا بھی لیا، لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں۔ چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہلکی پھلکی تھیں، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی تو وہاں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی، ٹھیک ہے۔ اب تو یہ واقعہ کیسے شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے پر جو ازواج مطہرات میں سے جو زوجہ تھے ساتھ میں، وہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو وہ ہار پہنے ہوئے رہتے، وہ ہار جو ہے سبحان اللہ وہ واپسی میں گر جاتا، تو وہ جب واپس آ کر ٹٹولتے کہ ہار ہے یا نہیں ہے تو وہ دیکھتے کہ ہار نہیں رہتا، تو پھر واپس اسی جگہ جا کر ڈھونڈ کر جو ہے نا پا بھی لیتے۔ پھر مگر اس دوران میں، ٹھیک ہے، اب قضائے حاجت کے لیے رک گئے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب لوگوں نے سمجھا کہ وہ واپس آ گئے ہوں گے اتنی دیر سے۔ ہودج پیلنکوئن جس کو کہا جاتا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو دیکھے ہوں گے کوئی اگر ہسٹوریکل کوئی چیز اس میں کہ ہم لوگ جو ہے نا اٹھانے والے 4-5 لوگ رہتے اٹھانے کے لیے، تو ایک بڑی جماعت رہتی ان دا سینس کہ 4-5 یا 6 بھی لوگ رہتے اٹھاتے اس کو، اور وہ ایک ہودج ایک چھوٹا گھر کی طرح بنا ہوا رہتا کہ اس میں عورتیں بیٹھ کر جاتے، پردہ بھی رہتا اس کو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم ویٹ تھا ان کا، ہلکی پھلکی تھیں بہت، تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور 6 لوگ اٹھا رہے ہیں تو آپ بولیے کون سی کیسے سمجھ میں آئے گا۔ تو اب سبحان اللہ، اب وہ لوگ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں موجود ہے، پردہ گرا ہوا رہتا تھا، تو اور یہ یاد رکھیے کہ پردے کی آیتیں 5 ہجری میں آ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے دیکھا، میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب زینب بن جہش سے نکاح ہوا تھا تب جو ہے نا پردے کا حکم آ چکا تھا، تو ٹھیک ہے، تو اب پردہ گرا ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے، تو اب وہ لوگ لے کر چلے گئے، اور وہ جو ہے نا واپس آئے تک جب دیکھے تو سب لوگ غائب ہے، سب چلے گئے واپس، کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آ رہا، تو وہ وہاں پر ہی بیٹھ گئے، اور ان کی یہ حکمت تھی کہ یہ سوچے کہ اب میں جو ہے نا یہیں پر ویٹ کر لیتی ہوں، پیچھے بھاگے نہیں تلاش کرتے ہوئے، وہیں پر انتظار کرے، شاید کہ وہ لوگ جب میرے کو دیکھیں گے کہ ہودج چیک کریں گے میں نہیں ہوں، یہ سمجھ کر پلٹ کے پھر واپس ادھر آئیں گے، یہ سوچ کر وہ وہیں ویٹ کرنے لگی، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پر ویٹ کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ کلیئر؟
تو اب یہاں سے غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، عورتوں سے ریلیٹڈ بات ہے، اور ہم کو بھی یہاں پر جو ہے نا بہت سے لیسنس ہے اس میں، اور انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسا ہوا پھر کیا ہوا۔ ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے پیچھے رات گزاری تھی۔ وہ زیادہ سونے کے عادی تھے، اس لیے دیر سے اٹھے اور لشکر کے راستے پر چل پڑے۔ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا، ٹھیک ہے، اب سب تو چلے گئے تھے، اور یہ ذمہ دار تھے کہ کچھ بھی جو بھی ہے نا، قافلہ جب چلے جاتا، لشکر جب کوچ کر جاتا، کچھ بھی چیز ریمیننگ چیز ہے، کسی کا مال ہے یا کوئی انسان رہ گیا، تو وہ جو ہے نا لے کر آتے تھے ساتھ میں، یہ اس کے لیے رسپانسبل تھے۔ کون؟ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک انسان کا ڈھانچہ جو ہے نا سوئے ہوئے ہے، تو وہ دور سے دیکھے تو قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اس کے سوا کچھ نہ کہا۔ تو کیا ہوا؟ دور سے دیکھے تو دیکھے کہ وہاں پر کوئی ایک انسان کا ڈھانچہ ٹائپ، یعنی کہ اب سو رہے تھے نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اور یہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قریب پہنچے، دیکھ کر پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھے تھے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس سے پہلے کہ پردے کا حکم آیا تب دیکھے تھے، تو فوری کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ایک بڑی چیز بات ہو گئی نا کہ پیچھے رہ گئے، مصیبت میں جو ہے یہی پڑھنے کا حکم ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی ایسی ایک دم سڈن اچانک سے کوئی مصیبت آ جائے، تو فوری انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہی کہا، اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک دم چونک کر یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اس کے سوا کچھ نہ کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے، دیکھیں وہ سو رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو ہے اب جیسے یہ آواز سنے انا للہ و انا الیہ راجعون، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جیسے ہی سنے، فوری اپنا چہرہ کور کرے۔ کیوں کور کرے؟ یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اور جو لوگ بولتے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ کیا یہ کہاں لے کر جائیں؟ کیوں چہرہ کور کرے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہاں پر اتنا بڑا ہمارے لیے ہے۔ تو ہمیشہ میں یہی مثال دیتی ہوں کہ آپ کوئی گھر ہے، ٹھیک ہے، بیوٹیفل گھر ہے، آپ ہے نا اس کے کھڑکیاں بند کر لیں، اس کے وینٹیلیٹرز بند کر لیں، اندر کے پورے جتنے بھی کمرے ہیں اس کے ڈورز بند کر لیں، اور مین ڈور کھلا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ گھر سیف رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نا ہم کو سوچنا چاہیے، جو ہے نا جواز تلاش کرنے کے لیے آپ کو بہت سے جواز بھی مل جائیں گے، نہیں حجاب صرف ہے نا بالوں کو کور کرنا، پھر اس کے بعد چہرہ جو ہے کھلا رکھنا، تو یہاں پر ہم کو اتنی بڑی دلیل ملتی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ کور کیا، جیسے ہی فوری جاگے اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپ لیے، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ دیکھیں جواز ہم جتنے تلاش کریں مل جائیں گے ہم کو۔ پہلے ہم اپنی لاجک بھی لگائیں، ہم عورتیں ہیں کہ سینٹر آف اٹریکشن کسی عورت کو ہم خوبصورت کہتے، ہم خود اپنے دیکھ لیں گے، اپنے آپ دیکھ لیجیے، کسی کی بیٹی کو آپ اگر بول رہے ہیں کہ ارے کتنی خوبصورت ہے، کسی کی بہو کو دیکھ کر کے آپ دیکھ کر کیا بولتے؟ اس کے جسم کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، چہرہ دیکھ کر ہی بولتے نا۔ تو جب مرد کے لیے عورت جو ہے نا ایک فتنہ ہے، اللہ نے ایک ٹیسٹ کی طرح رکھ دیا، جس طرح ہمارے لیے عورتوں کے لیے زیور وغیرہ کی یہ جو ہے نا خوبصورتی ایسی ہے کہ لا محالہ ہماری نگاہ جاتی، ٹھیک ہے، ہم کو مردوں سے اتنا اٹریکشن نہیں رکھا گیا، اور مردوں کے لیے عورتیں جو ہے نا اٹریکشن دیا گیا ہے اس میں۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے آپ کس طرح سے، اگر آپ یہ سوچیں نا کہ اگر مردوں کی محفل ہے اور وہاں سے ہزاروں مرد گزر جائیں تو مرد پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، اور وہیں سے ایک دو عورتیں بھی گزرے برابر پلٹ کر نگاہ ڈالتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے یہ۔ تو ہم اپنا جواز تلاش کریں، کیوں پردہ کرنا ہمارے پر بھاری پڑا؟ یہاں پر دیکھیے کون کس سے پردہ کر رہے ہیں، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، ایک صحابی ہے،
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماں ہے، ام المومنین بولتے ہم، مگر پردہ کرے. تو بہترین دنیا کے بہترین مرد بہترین عورتوں سے پردہ کرے. تو ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں کہ دل میں حیا ہونی چاہیے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، شرم تو دل میں ہوتی، وہ کیا فائدہ، یہ نہیں کر سکتے، نہیں ایسا بھی ہمارے یہ دل لگی کہ ہمارے اپنے سیٹسفیکشن کے جوابات ہے. تو یہاں پر عورت کو عورت کے ورڈ میں، لفظ عورت میں ہی کچھ معنی ہی یہ ہے کہ چھپا کے رکھی ہوئی چیز. تو جو جتنی چھپی ہوئی رہے گی نا وہ چیز اتنی خوبصورت نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیے پرل، موتی، سبحان اللہ، اللہ نے موتی کتنا خوبصورت ہے، موتی کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے کیسا چھپا کے رکھا اس کو، اور جب اس کو نکال دیا جاتا تو وہ سمجھ میں آتا کہ اس کی خوبصورتی کچھ بھی باقی نہیں رہتی. تو اللہ نے ہر خوبصورت چیز کو چھپا کر رکھا ہے. اور عورتوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے عورت کے لیے یہ ایک ڈریس کوڈ دیا، ایک اپنے لباس کو، اپنی زینت کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیا. صرف اپنے شوہر اور اپنے محرم کے سامنے آپ ظاہر کر سکتے، اپنے چہرے کو کھول سکتے، ادروائز آپ اگر دکھا لیتے پھریں گے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ چیز جو چھپی ہوئی چیز، قیمتی چیز، بالکل چیپ چیز ہو جاتی. تو یہ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم رکھیں. اور اس کے وجہ سے جو فتنے جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ یہ ہم اپنے جواز تلاش کر لیے، اپنی مرضی کا دین فالو کر رہے ہیں، اپنی کنوینئنس کے حساب سے یہ بتا لیتے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے، حیا تو دل میں ہونی چاہیے. آنکھوں میں حیا رکھ کر پھر وہی جو ہے نا خوبصورتی کی تعریف کرتے، سبحان اللہ، خوبصورت اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر نگاہیں ڈالتے. تو سوچے نا، یہ سب چیزیں غلط ہے. یہ ایک جو ہے نا مکس گیدرنگ کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، جو آج کل ہمارے شادی بیاہ میں، فنکشنز میں بہت عام طور پر ایسی ڈریسنگ کر کے، بال کھلے رکھ کر آپ سوچیں پھر فتنہ نہیں تو کیا ہوگا. آج اتنے بڑے بڑے چیزیں ہو رہی ہیں کہ لوگ، ماں باپ جو ہے نا بعد میں سر پکڑ کر بیٹھتے، تو غلطیاں تو ہمارے ہی ہیں. ہم ویسا معاشرہ نہیں دے رہے، ہم اسلام نہیں دے رہے. آپ یہاں پر دیکھیں کیا ضرورت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے پر کور کرنے کی، ام المومنین ہیں. تو یہ سب ہمارے لیے سبق ہے، آپ یہ سیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہم کو قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ کہہ دیجئے، میں فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنا جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر، اپنے اوپر چادر لٹکا لیں. کوئی چیز لٹکتی ہوئی کہاں سے رہتی؟ اوپر سے رہتی یا بیچ میں سے رہتی؟ ہم دیکھیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں سینہ کور کرنے کی بات آتی قرآن میں، چہرے کی بات، چہرہ کور کرنے کی بات نہیں آتی. بھائی حجاب کا معنی یہاں پر ایک دلیل، یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، حجاب کا ورڈ قرآن میں ہے. ابھی کیا چاہیے ہم کو؟ کیوں ہم اپنی جو ہے نا اس کے لیے جواز تلاش کریں؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں کرتی ہوں. یہ اگر ہمارا معاملہ ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہے نا، آف کورس اسٹارٹنگ میں مشکل ہوگا، مگر دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ جو کر رہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کرتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہو بیٹیاں، ہمارے جو ہے بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ واقع میں صحیح طور پر پردہ کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا پردہ کیا، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر دیکھیے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک سینٹنس کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. اور دیکھیے کیسا فتنہ ہوا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سن کر بیدار ہو کر دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری خرید کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق و حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی، پھر اس میں رنگ بھرنا، پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا بننا شروع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہوا کیا؟
اب رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، تو کب آ کر ملے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت پورے لشکر میں آ کر ملے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، ایک کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر ہی ہوا معاملہ، بگاڑا یہ، اور پھر جو ہے نا وہ پہلے واقعے کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کر کے اس طرح سے وہ کر دیے۔ مگر اس نے دوسرا کیا کیا کہ یہ دیکھ کر اس نے کیا کیا کہ اب اس کے بارے میں ایک جو ہے نا اس میں اسپائسز ایڈ کر کے اس کو رنگ ڈالنے لگا، پھیلانے لگا اور اس کو بڑھانے لگا، اور جو ہے نا نئے نئے باتیں اس میں ایجاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی بھی اسی کی بنیاد کے بنا پر اس کی تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ معتدد اہل و ایمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ ہوا یہ کہ مدینہ جب آئے تو اب یہ خوب پروپیگنڈا کرنے لگے، اب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، اور سبحان اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طرح طرح کے یہ لوگ باتیں کرنے لگے، اس میں اسپائسز ایڈ کر کے الگ الگ طرح کے باتیں بنا کر، اس طرح سے باتیں کر کے، کون؟ عبداللہ بن ابی اور اس کی کمپنی، سو کالڈ جو کمپنی اس کے ساتھی تھے، یہ لوگ کرنے لگے اور بڑا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے اہل ایمان بھی، یعنی مسلمان یہ لوگ بھی تھے مگر یہ دکھاوے کے لیے ایمان لائے، مگر اس کی وجہ سے دوسرے اہل ایمان بھی اس سے متاثر ہوئے، یعنی وہ لوگ بھی اس گوسپ میں، اس لینڈرنگ میں ان لوگ بھی آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئی، اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا، ٹھیک ہے، وہ آتے ہی بیمار پڑ گئی اور وہ 1 مہینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے موج مار رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خبر نہ تھی، انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتے تھے وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہ تھے۔ اب تو یہ ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی، اور وہ بیماری میں جو ہے اپنی جگہ تھے، اور یہ 1 مہینے تک ان کی بیماری طول پکڑی، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے اتنے بڑے بڑے ان کو لے کر اتنا بڑا سلینڈر اور اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان کے معاملات چل رہے ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں تھی کیونکہ وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اور مگر صرف وہ ایک ہی چیز نوٹس کرتے تھے کہ ان کے شوہر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو اسپیشل اٹینشن دیتے تھے جب اپنی بیوی بیمار ہوتی تھی تو وہ نہیں دیتے تھے، اور صرف اس طرح سے بات کرتے تھے کہ وہ کیسی ہیں، نام بھی نہیں لیتے تھے، اور کیسی ہیں وہ، اس طرح سے بات کرتے تھے، اور بیٹھتے بھی نہیں تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب۔ تو یہ چیز وہ فکر کر رہے تھے کہ کیوں ایسا بیہیو کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معاملہ جس طرح سے یہ کریٹ کر کے گیا، یہ جو اتنا بڑا یہ جو روٹ کاز تھا عبداللہ بن ابی، یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا چرچا چل رہا مدینے میں، ٹھیک ہے، صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کسی کو کچھ جواب نہیں دے رہے تھے، کوئی بات نہیں کر رہے تھے، اور جب وحی کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور وحی بھی نہیں آئی۔ دیکھیے اللہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ ہینڈل کرتے، فتنہ کیسی چیز ہوتی۔ تو بہرحال جب لمبے عرصے تک وحی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے بھئی، یہ پورے مدینے میں بس یہی باتیں جو ہے نا عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھے، وہ کھڑا سونا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تک کے بارے میں پہنچ چکی تھی۔
اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا۔ اب آپ دیکھیے سبحان اللہ، عبداللہ بن ابی دکھاوے کے لیے ایمان لا لیا تھا، اس کا تعلق خزرج سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے، یہ جو ہے نا میرے گھرانے تک بھی اس کے جو ہے نا ایذا رسانیاں پہنچ چکے ہیں، یعنی اس کا تکلیف دینے کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اب تک تو یہ جو ہے نا عزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کشی کرتا رہا، غزوہ سے بھاگتے رہا، اب کیا کرا یہ غزوے میں وہ جو ہے نا عبداللہ بن ابی کے بیٹے کے ذریعے سے وہ چیز تو ختم ہو گئی، مگر اب یہ ایک دوسری بات لے کر آیا، یہ جو ہے نا اتنا بڑا افک کا معاملہ، اتنا بڑا جھوٹ اس نے بن کر لے کر آیا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس شخص کی وجہ سے ایذا رسانیاں میرے گھر تک، میرے اہل خانہ تک پہنچ چکی ہے، یعنی میرے فیملی ممبرز تک بھی اس میں متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیے کہ الگ کر دیا جائے، اشاروں سے بتائے کہ الگ کر دیا جائے، اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرے، وہ کھرا سونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب چیزوں سے پیور ہے، انہوں نے کہا۔ دیکھیے آپ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑ کر لوگوں کو بتائے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے تعلق سے کیا کیا جائے، عبداللہ بن ابی کی تعلق سے۔ تو اوس کے لیڈرز کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، سعد بن معاذ کی وفات ہو گئی، اب سعد بن معاذ نہیں ہے، اسید بن حضیر نہیں ہے، جو بھی تھے اس ٹائم پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو ہے نا اسید بن حضیر لیڈر تھے، وہ بولے کہ ہم قتل کر دیں گے عبداللہ بن ابی کو، قتل کر دیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تک بھی تکلیف پہنچا رہا، پہلے ہی بہت زیادہ وہ کرے، اور اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے کہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو اس پر جو ہے نا اب قبیلہ خزرج کے سردار جو تھے سعد بن عبادہ، وہ ان پر حمیت وہ ہو گئی، غالب آ گئی، نہیں نہیں ایسا کیسا، وہ میرے قبیلے کے ہیں، ایسا کیسا قتل کرتے، جب تک کہ بات پوری کمپلیٹلی ثابت نہیں ہوئی، حالانکہ بہت اسٹرانگ ایمان والے ہیں یہ سعد بن عبادہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ سعد بن عبادہ کے بارے میں پڑھے کہ خندق میں ہم ہرگز ان لوگوں کو نہیں دیں گے، بنو غطفان سے کیوں ہم کمپرومائز کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بات کہی تھی، مگر اب یہاں پر ان کو حمیت غالب آ گئی کہ میرے قبیلے کے ایک شخص کو کیسا قتل کر دیتے، ایسے ہی ابھی تک بات ثابت نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروپس اوس اور خزرج میں پھر سے لڑائی شروع ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے خاموش کرائے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر فتنہ یہاں پر کیسے ہوتے جا رہا، پہلے تو پورے مدینہ میں یہ بات پورا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور یہاں اب تک جو ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ پھر کیا ہوا، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھ چکی، تو رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی، ساتھ میں مستح بھی تھی، وہ چادر میں پھسلی تو اپنے بیٹے مستح کو بددعا دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستح بھی یہی کہتا ہے۔ اب تک ان کو معلوم نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ گئی تو کیا ہوا، وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے، ساتھ میں جو ہے نا مستح، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ جاتی، ٹھیک ہے، مستح ایک صحابی ہے، ان کے والدہ ہے، وہ مستح جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے، تو واپسی میں وہ اپنے چادر کی وجہ سے ان کا پیر پھسل جاتا، تو وہ جیسے ہی پیر پھسل کے وہ گر جاتے نا، تو اپنے بیٹے کو بددعا دیتے۔ وجہ کیا ہے بددعا دینے کی، مستح جو ہے نا، جو بیٹا ان کا ہے، اسی طرح کے باتیں اس میں انوالو ہو کر وہ بھی یہی باتیں کرنے لگا، معاذ اللہ، اعوذ باللہ، یہ کیا ہوا کہ یہ بھی اس طرح کی ہی باتیں کہ ایسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیر غلط باتیں یہ بھی کر رہا تھا، تو اس لیے بددعا دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، امت کی ماں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف کے بارے میں یہ کر رہے، اس لیے انہوں نے بددعا دی اپنے بیٹے کو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا میں آج گر گئی، اس نے کہا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل انویئر ہے، بالکل ان کو معلوم ہی نہیں، وہ بولے کہ نہیں نہیں ایسا اپنے بیٹے کو بددعا نہیں دے،
نہیں دینا چاہیے، کیوں آپ بد دعا دے رہے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب آن دس اوکیزن پتہ چلا، وہ مستہ بتائی کہ نہیں ایسے ایسے باتیں چل رہے ہیں مدینہ میں، پورا آپ کو لے کر اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر۔ تو جب ان کو پوری اس بات کی خبر ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ میرا بیٹا، اور انہوں نے یہ بھی کہا مستہ میرا بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ مسلمان ہیں، سچے اہل ایمان کے لوگ بھی یہی بات، بعض لوگ یہ بات کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں، اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی اور خوب روئیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے ہوئے گزر گئے، اور اس دوران نہ نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ روئے۔ اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر یہ بات اپنے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے جانے کی، میرے والدین کے پاس میں جانا چاہ رہی ہوں۔ والدین کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومان۔ کون ہے؟ دیکھیے کون سے لوگ انوالو ہے اس میں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے پاس جب وہ گئی، رونے لگی، پورا معاملہ معلوم کرے، تو ان لوگوں نے کہا ہاں یہی باتیں جو ہے چل رہی۔ تو اتنا روئی 2 راتیں روتے ہوئے گزاری، اور ان کو بھی لگتا تھا اور ماں باپ کو بھی لگتا تھا کہ ان کا کلیجہ شق ہو جائے گا، اتنا روئے وہ۔ اور کئی پہلے تو آپ دیکھیے کہ معصوم، اور وہ چیز جو بالکل سرے سے نہیں ہے، اور کتنا یہاں پر وہ روتے رہیں۔ ماں باپ کے اوپر کتنا ٹف ٹائم تھا، ان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کے پاس رہیں روتے روتے، یہی عالم تھا کہ اب کیا ہوا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہاں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہاں اپنے والدین کے پاس آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولنے لگے عائشہ اگر تم پاک ہو، تمہارے تعلق سے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ اب تو وہ بولے کہ تمہارے تعلق سے یہ بات ہے، اگر تم بے گناہ ہو، تم پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ڈیفینیٹلی ظاہر کرے گا، اگر تم سے یہ گناہ ہوا ہے تو تم توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسبینڈ کی حیثیت سے ہی نہیں نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام ان ہسبینڈس کے لیے نصیحت ہے کہ فوری طور پر ڈیسیشنز نہ لیں، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات سننے میں آئے تو پہلے اپنی بیوی کے لیے دیکھیے، ایک اوپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اس چیز کو لے کر بہت زیادہ اپسیٹ تھے، خاموش ہو گئے تھے، معاملہ جب لوگوں میں لا کر مشورہ کیا گیا تو وہاں ایک فتنہ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیوی سے بھی بالکل برابر طریقے سے بات نہیں کرے۔ آپ یہ دیکھیے فتنہ کیسی چیز ہوتی، سبحان اللہ۔ اب آپ یہ ہوا یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے، وہ تو روتے روتے اتنی راتیں گزر رہے ہیں، اور والدین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر گناہ ہوا ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ دیکھیں، اور کتنے سال کے ہیں یہ 6 ہجری میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ہے 1 ہجری میں، اور جب ایج تھی 9 ایئرز، آلموسٹ آپ 15 ایئرز کی ایج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب سوچئے ان کے پر اتنے ینگ ہیں، مگر کتنے خوبصورتی سے انہوں نے حکمت سے ہینڈل کی یہ سچویشن۔ شوہر بھی ناراض ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کو بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ، اور کون ہے شوہر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے، اور انہوں نے والدین سے کہا کہ وہ جواب دیں، یعنی آن ہر بہاف، ان کے بہاف میں آپ لوگ کہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے والدہ رومان کو بولے کہ آپ میرے بارے میں بات کریے، آپ میرے تعلق سے بات کریے، ہوتا نا ایسا بعض وقت ایسی چیزیں۔ تو
یہ جو ہے نا روتے روتے اب ان کے آنکھ میں آنسو تھمے اور انہوں نے کیا کہا، مگر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں. ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ والدین کو کس طرح سے بات کریں. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے. یعنی اتنا نگیٹو پروپیگنڈا ہوا ہے اس بات کو لے کر، اتنا زیادہ اچھالا گیا ہے اس بات کو کہ آپ لوگ سنتے سنتے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی بات سچ ہے اور آپ نے اس کو صحیح سمجھ لیا ہے. اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں. اللہ اکبر، کتنی بہترین طریقے سے انہوں نے اللہ کا سہارا لیا. دیکھیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے. اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. سورہ یوسف کی آیت نمبر 18. صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد طلب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا دیکھیے آپ یہ چیز وہ کتنی اچھی طریقے سے اللہ کا سہارا پکڑے. شوہر بھی ایک جو ہے نا بات ایسی کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آف کورس بیوی پہ بھروسہ ہے مگر کیسا کریں گے، دلیل ثبوت وغیرہ کچھ نہیں تھی، وہی بھی نہیں آ رہی، وہی بھی کا جو ہے نا طویل عرصے تک وہی نہیں آئی. 1 مہینہ چلا، 1 مہینے سے بڑھ گیا. اب یہاں پر یہ کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں. اگر میں بتاؤں تو آپ لوگ سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں بول دوں کہ ہاں میں گناہ کری اور میں اعتراف کر لوں کہ اور جو چیز سے میں پاک ہوں تو پھر آپ لوگ صحیح مان لیں گے. تو میرے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، ایک ہی سلیوشن ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور اللہ ہی سے مدد طلب ہے جس پر تم یہ باتیں بنا رہے ہو. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر لیٹ گئی اور اسی وقت وحی نازل ہوئی. جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی تھی کہ وہ یہ، اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اتنا طویل عرصہ ہوا اور اب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آیتیں آئی، اور پہلی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ کہا کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے. اس پر ان کی ماں نے کہا، یعنی رومان نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی. ٹھیک ہے، یہ بیوی شوہر بیوی کا جو ہے نا ایک ٹرسٹ کی بات ہے کہ ان کو یہ تکلیف تھی کہ آپ بھی میرے پہ ٹرسٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے، بیٹھتے نہیں تھے، جس وجہ سے ناراض تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی پوچھ رہے نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ ہی کی تعریف کروں گی. تو یہ وہ ایک جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کہا، اور اس موقع پر ان کی براءت یعنی ان کی پاکی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہے وہ سورۃ النور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ سے شروع ہو کر 20ویں آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوئی. چلیے، تو یہ سورۃ النور کی آیتیں ہم لوگ ڈیفینیٹلی دیکھیں گے، اور اگر میٹنگ ختم ہو رہی ہے تو پلیز دوبارہ جوائن کریے گا تاکہ یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے. اور کتنی پیاری ہدایتیں ہیں، کتنی یہ 10 آیتوں میں اللہ نے کیا پیاری ہدایتیں عطا فرمایا ہے. ہم دیکھیں گے اب سورۃ النور آیت نمبر 11 سے لے کر، ٹھیک ہے، ان الذین جاؤ، یہ آیت ہے آیت نمبر 11. اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ کیسا معاملہ تھا
کیسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا، بالکل انویئر تھے، جب معلوم ہوا تو روتے ہوئے وقت گزارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات پر جواب دینے کے لیے اپنے والدین کو بولے، والدین بھی بالکل چپ رہ گئے، وہ بھی نہیں، تو صرف اللہ کا سہارا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے کبھی بعض وقت ہم عورتوں کے لیے سب سے پیاری چیز جو ہوتی نا وہ اس کی عزت ہوتی، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اور اس پر جب ہوتا نا تو عورت کو جو ہے نا اس طرح سے صبر، اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا۔ جو لوگ غیر غلط باتیں جس طرح کے بھی الزام لگاتے، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ پھر ان کو سامنے بھی لے کر آتا، اور ایسا ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کرتا، کیونکہ عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عفت کی، اللہ نے حفاظت کا عورتوں کو حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی بھولی بھالی معصوم عورتیں جو اپنی عزت اور عفت کی فکر میں رہتی، اپنی شوہر کی طرف، شوہر کے علاوہ کسی پر بری نظر نہیں ڈالتی، کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کرتی، ایسے عورتوں پر جب تہمت لگائی جائے تو کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں غور سے سنیے کہ کس طرح اللہ نے برات نازل فرمائی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 11، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، کون؟ عبداللہ بن ابی، روٹ کاز اینڈ ہز کمپنی، یہ لوگ جو تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک ہی گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو اے مسلمانوں، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کی بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ اس معاملے میں ہر ایک کے لیے وہ ہوگا، گناہ ہوگا جس نے جتنا کمایا ہے۔ یہ سنی باتوں کو منہ سے فارورڈ کر کے، اور مدینہ میں ہر گھر میں چرچا تھا اس تعلق سے، یہ جو پھیلا رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے وہ تم ہی میں سے ایک ہے، گروہ ہے، اور جو یہ مین روٹ کاز ہے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت شروع ہوتی اس سے، اور یہ تمہارے لیے، تم اس کو برا نہیں جانو، کیونکہ بہت تکلیف دہ معاملہ تھا، فتنہ ایک اتنے دن تک چل رہا تھا، لوگ انوالو ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر، اب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت شہیدی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آف کورس لوگ شر سمجھ رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو شر نہیں سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور کیوں خیر ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنر کے لیے قیامت تک یہ آیتیں جب بھی پڑھی جائیں گی، جب تک کے لیے ان کی برات، ان کی پاک دامنی اور ان کا درجہ بلند ہو گیا، اللہ اکبر، قرآن میں ذکر آتا، جب بھی پڑھیں گے لوگ، ہم لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی بات کریں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک ہوا معاملہ، اور منافقین کی پول کھل گئی کہ یہ لوگ کیسا اپنے دل میں نفاق پالے ہوئے، حسد نفرتیں پال کر کتنا باتیں بناتے ہیں یہ لوگ، کتنا یہ لوگ جھوٹے باتوں کو کتنا اہمیت دیتے اور اسپائسز ڈالتے، یہ بات ہو گئی۔ اور پھر اہم ہمارے لیے معاملہ ملا کہ کس طرح سے مسلمان مرد اور عورتوں کا ریاکشن ہو، کہ جب بھی کوئی کسی کے معاملے میں بات سنے تو کیا کرنا چاہیے، اہم ہدایتیں ہم کو ملی۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ کوئی اس میں شر نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ تو خیر ہی ہے۔ تو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 12، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہاں پر، کیوں نہ سمجھے یہ نیک گمانی کیوں نہیں کرے، اچھا خیال کیوں نہیں کرے، کیوں نہیں سوچے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے، یہ اس سے بری ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو سلینڈر ہے، یہ کیوں نہ کہہ دیا؟ یہ اللہ نے کہا ہے اس آیت میں
اور اللہ فرماتا ہے لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، کیوں اپنی طرف سے باتیں بنا کر، کیوں اپنی طرف سے جو ہے نا باتیں بنا کر، جو لوگ یہ لے کر آئے عبداللہ بن ابی اینڈ ہز کمپنی، اس کے ساتھیاں بنا کر جو یہ لے کر آئے، اتنا بڑا واقعہ رونما کر دیے تھے، پروپیگنڈا کرے کہ یہ 4 گواہ کیوں نہ لائیں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا، یقیناً تم نے جس بات کی چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. یعنی کہ تم لوگ ایسے چرچے کیے جا رہے ہو، یہ باتیں اپنی زبان سے اپنی منہوں سے ادا کر رہے تھے، لوگوں کے ہر گھر میں یہی ہو رہا تھا. آپ لوگوں نے سنا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور صفوان بن معطل، ایسے ہی اس طرح کے باتیں چل رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے اِذْ تَلْقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جب تک تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلقاً خبر نہیں تھی. اللہ اکبر، نقل در نقل، کاپی پیسٹ کر رہے تھے، ایک کا سن کے دوسرے جا کر دوسرے کے سامنے آپ نے سنا اس طرح کے باتیں فارورڈ کر دے رہے تھے، تو جس کی بات تمہیں مطلقاً علم ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا، بس لوگوں سے سنے، یہ چرچا چل رہا تھا تو ایک سن کے دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، یہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں سنی سنائی باتوں کو. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا جھوٹا ہونا اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دے. آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کتنا، ہم اگر سنیں کوئی آ کر آپ کو بتائے اچھا ایسا ہوا، اچھا ان کی بیٹی، اچھا ان کی بہو، اچھا ان کا یہ معاملہ ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا، اچھا پھر پڑھتے توبہ توبہ. کتنی چیزیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا جھوٹا ہونا یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کر کے دوسروں کو پہنچا دے، تو وہ جھوٹا ہے وہ ایسا شخص. تو یہاں پر جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں تھا اور تم اپنے منہ سے نقل در نقل کر رہے تھے، کاپی کر رہے تھے، اور ایک کا سن کے دوسروں تک پہنچانا، یہ جو موت پیمپلٹ کہا جاتا، موت کے ذریعے سے جو ہے نا بات جو پھیلتی نا، آگ سے بھی زیادہ پھیلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے کہ تم تو اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. بول لینا بہت آسان سمجھ رہے تھے اور کرتے ہی جا رہے تھے، اس طرح کی باتیں کرنا ہلکی بات سمجھ رہے تھے. تمہارا گمان یہ تھا کہ یہ بات بہت ہلکی ہے اس طرح باتیں کرنا، مگر اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگ دوبارہ جوائن کریے گا اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے تو، کیونکہ یہ آیتیں کمپلیٹ کر لیں گے ہم، ڈسکنٹینیو کرے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے لولا اذ سمیتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، سبحان اللہ، ان کے متعلق یہ باتیں اور لوگ کرتے جا رہے تھے. یہ منافقین جو ہے روٹ کاز، یہ لوگ بن کر لے کر آئے اور بڑے بڑے باتیں کر کے مکس کر کے اسپائسز ایڈ کر کے یہ لوگ باتیں کرنے لگے، تو اہل ایمان بھی اس میں انوالو ہو گئے اور یہ لوگ بھی باتیں کرنے لگے. ہر ایک کے گھر میں یہ چرچے ہو رہے تھے. تو اللہ فرما رہا کیوں یہ بات سنتے ہی فوری نہیں بولے، فوری کیوں نہیں بولے کہ ہم کو تو لائق بھی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالیں، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے.
کیوں نہ کہہ دیا. تو یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی, کبھی کسی عورت کے بارے میں, کبھی کوئی معصوم اور اس چیز سے اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہوگا, اس کے بارے میں ہمارے اس میں کوئی بھی معاملہ آیا تو گمان کیا کرنا چاہیے, اچھا گمان. آپ کو جس کا علم ہی نہیں ہے, سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے, کوئی پہنچے تو فوری یہ بول دینا میں نہیں جانتی, اللہ بہتر جانتا, وہ مسلمان ہے, صرف ہم ان کے بارے میں سوائے اچھے کہ کوئی اور چیز نہیں جانتے. یہ ہم کو یہاں پر ٹیچنگز دی جا رہی ہے, لیسنز بتایا جا رہا. اور آج آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس تو پہلے تو مکس گیدرنگ اتنے بڑے, پھر فتنے فساد یہ سب چیزیں ہوتے, ایسے جو بے حیائی کا کچھ ایسا کام نکلتا, پھر اس کو معاشرے میں عام کیا جاتا, تو کہاں جا کر ہم رک رہے ہیں, کہاں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو ٹیچنگ دے رہا کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, کہ فوری ہم کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے, یہ تو کھلا جھوٹ ہے, ہم اس کو ہم یہ زبان سے ہم بالکل بھی نہیں نکالتے. اور اللہ آگے فرماتا ہے یعیذکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اب ہو گیا, اتنا انوالو ہو گئے, مگر نیکسٹ ٹائم اگر کبھی ایسا کچھ ہوا تو ایسا معاملہ نہیں ہونا. اور اللہ نے کیا کیا, وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے. قرآن میں موجود ہے کہ کوئی بھی پروپیگنڈا, کوئی بھی سلینڈرنگ کسی کے تعلق سے کچھ بھی اگر خبر ہم کو ملے تو کیا کہہ دینا چاہیے کہ واللہ یہ جھوٹ ہے, ہم نہیں جانتے, ہم کو اس کا علم نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا, اس یہ کہہ دینا. اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے. اور یہ ہم کو ٹیچنگز بتایا گیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ان لوگوں کو وارن کیا گیا کہ نیکسٹ ٹائم سے کبھی ایسے چیزوں میں انوالو نہیں ہونا اگر تم سچے مومن ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی عطا فرما دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. جو یہ چاہتے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کے بیچ میں فحش بے حیائی پھیلے اور یہ باتیں یہ چلتے رہے اور باتوں کا یہ پروپیگنڈا ہو اور ایسی بے حیائی کے باتیں پھیلے, تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دو جگہ دردناک عذاب, بہت بڑا عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے, تم پر عذاب اتر پڑتا, یعنی کیا سے کیا ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نہیں نازل فرماتا, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں, اللہ کا فضل نہیں ہوتا, اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, تو یہ فتنہ کیا سے کیا کہاں جا کے رکتا تھا ہوگا. سوچئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. کیا ہے شیطان؟ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. یہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دیتا ہے. اور اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا, لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے. اور اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. اللہ سن رہا تھا, اللہ جانتا ہے. اور یہ شیطان کی یہاں پر جو ہے نا یہ چاہتا کہ لوگوں میں جو ہے نا بے حیائی فحش کامہ یہ جو ہے عام رہے, یہ پھیلتے رہے, ان کے تعلق سے ان کو ان کی اس کو سنا دے, اس کی اس کو سنا دے, ان کے تعلق سے ایسی بات کر دیں, یہ جو عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو سوچیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو سبحان اللہ, یہ وہ 20 آیتیں ہیں اور جو ہے نا جس کے تعلق سے سورۃ النور ہم کو عطا کی گئی ہے. سورۃ النور کے یہ آیتیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی ان کی برات کا ذکر ہے.
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ وہ فصبر جمیل، میرے لیے صبر پیشنس ہی ہے، کیونکہ میرے پاس اب کچھ ثبوت نہیں تھا، کوئی یقین نہیں کر رہے تھے، والدین بھی بات نہیں کر رہے تھے، اور سبحان اللہ انہوں نے کیا کہا، اور جب اللہ کا سہارا لیا تو اللہ نے کس طرح سے ان کے لیے براءت نازل فرما دی اور ان کا درجہ بھی بلند ہوا. سبحان اللہ، ازواج مطہرات میں سے ان کے تعلق سے یہ ان کی براءت تا قیامت تک کے لیے ہوگا. تو سبحان اللہ یہ تھے وہ آیتیں جس کے تعلق سے اللہ نے سورۃ النور میں ہم کو عطا فرمائی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کا شمار اپنی بہترین محفلوں میں فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، جس سے اللہ کی رحمتیں ہم پر ہو، اور اللہ ہم کو اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے، اپنی سزا سے ہم کو دور ہی رکھے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے جو نکلے بس خیر نکلے، ہر قسم کے شر سے اللہ ہم سب کی زبانوں کو محفوظ فرمائے، اور تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.